السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسی، اور شہر کی عورتوں نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی نے تراودو پھسلانا چاہا ہے یا بہکانا چاہا ہے اپنے نوجوان کو، اپنے غلام کو، عن نفسی ہی اس کے نفس سے۔ قد شغفہا حبا، تحقیق وہ کھو گئی ہے اس کی محبت میں، یا اس کا معنی یوں بھی ہو سکتا ہے کہ تحقیق پیوست ہو گئی ہے اس کے دل میں اس کی محبت۔ پہلا معنی زیادہ بہتر ہے۔ اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہم ضرور اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ظاہری گمراہی میں ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے عورت کے پھسلانے کا واقعہ یہاں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ جب اس کے شوہر نے دیکھا تو اس نے جلدی سے یوسف علیہ السلام پر الزام لگانا چاہا، لیکن گھر سے ہی ایک دانشور نے، ایک عقلمند انسان نے اس بات کی گواہی دے دی، تو بادشاہ نے اس بات پر مٹی ڈالنے کے لیے، اس بات کو ختم کرنے کے لیے اس نے جلدی سے کہہ دیا کہ یوسف علیہ السلام آپ اس سے اعراض کر لیں اور جاؤ تم اپنے گناہ کی بخشش مانگو۔ یہاں یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ لوگ زناکاری کو برا سمجھتے تھے، لیکن ان کے لیے تعجب کی بات یہ تھی کہ یہ اپنے غلام کے ساتھ کیوں اس طرح کا تعلق بنانا چاہتی ہے۔ ویسے بھی کوئی بھی مذہب ہو یا کتنی بھی عیاش قوم ہو، جو شوہر موجود ہوتا ہے وہ بیوی کی اس طرح کی حرکت پر اپنی کمزوری اور ذلت ضرور محسوس کرتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ یہ بات ختم ہو جائے گی، لیکن بات پھیل گئی، اتنی پھیلی کہ عورتوں کے منہ میں آ گئی، اور ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی بات عورتوں کے منہ میں آ جاتی ہے تو پھر اس کے ہزاروں تبصرے ہوتے ہیں۔ اس کے بھی کئی قسم کے تبصرے کیے گئے۔ بعض نے تو یہ کہا کہ اس کو غلام ہی ملا تھا، حالانکہ یوسف علیہ السلام بطور غلام نہیں رہ رہے تھے۔ یہ بادشاہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، اور پھر بیٹا بنا کر گھر میں اس کو اختیار دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ہم ان کو ریاستی امور اور سیاست اور یہ ملک چلانے کے جو قوانین ہوتے ہیں اور شاہی خاندانوں کے جو آداب ہوتے ہیں وہ ہم سکھانا چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ کے گھر میں پہنچا دیا تھا۔ تو پھر وہ غلام کس طرح ہوئے؟ لیکن ایک دیکھنے میں یہی بات تھی کہ یہ ان کا اپنا حقیقی بیٹا نہیں ہے، بلکہ یہ متبنہ ہے، لیا ہوا ہے۔ تو کسی نے یہ اعتراض کیا کہ یہ عورت اتنی کمزور ہے کہ مرد کو پھسلا ہی نہیں سکی۔ کسی نے کہا کہ میرے اندر تو ایسا ایسا ہنر ہے میرے پاس کہ میرے پاس آنے والا کبھی بھی اس معاملے سے رکا نہیں رہ سکتا۔ طرح طرح کے تبصرے جب انہوں نے کیے تو عزیز مصر کی بیوی نے یہ چاہا کہ ان سے اس بات کی مدد لی جائے کہ یہ یوسف علیہ السلام کو میری جو خواہش ہے اس پر آمادہ کریں۔ اس مقصد کے لیے اس نے ان عورتوں کو دعوت دے ڈالی۔ نسوہ یہ امرأتن کی جمع غیر حقیقی ہے۔ نساء کا معنی یعنی اس کی جمع ایک نساء بھی آتی ہے جو قرآن مجید میں ہر جگہ پر مستعمل ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ عورتیں، لیکن نسوتن یہ 10 تک عورتوں کے اوپر بولی جا سکتی ہے، یعنی یہ جمع قلیل ہے، اور یہ 1 سے 10 تک عورتوں پر نسوتن کا لفظ بولا جاتا ہے، اور اس کے غیر حقیقی ہونے کی وجہ سے اس کے شروع میں قالت مؤنث کا صیغہ نہیں آیا بلکہ قالا کا صیغہ آیا ہے۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے چند عورتوں کی باتوں پر زیادہ توجہ کی۔ ظاہر ہے کہ یہ شاہی خاندان کی خواتین ہوں گی، وزیروں مشیروں کی بیویاں جو بادشاہوں کی بیویوں کی سہیلیاں ہوتی ہیں، اس قسم کی عورتیں ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ، بس جب اس نے یعنی عزیز مصر کی بیوی نے ان کے مکر کو سنا، سمیعت بمکرہن، ہن یہ جمع کی ضمیر آ گئی کہ یعنی وہ جو 10 تک خواتین تھیں ان کے مکر کو سنا، ارسلت الیہن
تو دعوت کا پیغام بھیجا ان سب کی طرف۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور اس نے تیار کی ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور عزیز مصر کی بیوی نے ان میں سے ہر ایک کو دے دی سکیناً، ایک ایک چھری۔ وقالت اخرج علیہن، اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ان کے سامنے نکلو۔ فلما رأینہ اکبرنہ، پس جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بہت بڑا سمجھا۔ وقطعن ایدیہن، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ پہلے یہاں تک بات کرتے ہیں، پھر آگے آیت کو مکمل کرتے ہیں کہ یہاں عزیز مصر کی بیوی نے ان سب کو اکٹھا بلایا، اور وہ اس بات پر شرمندہ تھی کہ ایک غلام میرے دام سے نکل گیا، ایک نوجوان کو میں پھنسا نہیں سکی، اور میں اپنی جو میری مرضی تھی وہ اس کے اوپر میں لاگو نہیں کر سکی، حالانکہ تھی تو حکمران کی بیوی، تو اس لحاظ سے یوسف علیہ السلام اس کے ماتحت تو تھے ہی، اگرچہ غلام نہیں تھے، بیٹا بنا لیے گئے تھے پھر بھی۔ تو اس نے اپنی اس شرمندگی کو ٹالنے کے لیے اس دعوت کا اہتمام کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یوسف علیہ السلام اپنے ارادے کے بہت پکے ہیں اور یہ کبھی بھی ان کی بات میں نہیں آئیں گے، اور اس نے ارادتاً ان کو ان کے لیے یعنی جگہ بنائی اور پھر چھری بھی دی، اور عین وقت میں جب وہ کھا پی رہی تھیں تو یوسف علیہ السلام کو نکلنے کا حکم دیا۔ جب یہ ان کے سامنے آئے تو وہ خواتین جو اپنے ناز و انداز پر فخر کرتی تھیں اور وہ کہتی تھیں کہ ہمارے پاس آنے والا مرد کبھی بھی رکا نہیں رہ سکتا، ان کو کہا کہ اب یعنی اس کو دیکھو۔ جب انہوں نے دیکھا، اور ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے یوسف علیہ السلام کو دعوت دے ڈالی، لیکن یوسف علیہ السلام اپنے ارادے پر پکے رہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کسی صورت بھی نہیں مانتی تو فلما رأینہ اکبرنہ، تو انہوں نے ان کو بہت بڑا سمجھا، یعنی یہ تو بہت مضبوط ارادے کے شخص ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا کچھ نہ کچھ حصہ تو موجود ہی رہتا تھا، تو انہوں نے اس لحاظ سے یوسف علیہ السلام کو جانچ لیا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑے دل والا شخص ہے، بہت بڑا ہے اور مضبوط ارادے کا ہے۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، یعنی بالآخر انہوں نے یہ حربہ اختیار کیا کہ یوسف علیہ السلام کو منانے کے لیے انہوں نے خودکشی کی دھمکی دی، اور پہلا قدم جو ہوتا ہے ہاتھ کاٹنے کا وہ انہوں نے کیا، جس طرح بے بس عاشق کرتے ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے اوپر جب اس بات کا بھی کوئی اثر نہ ہوا اور انہوں نے ان کے اوپر ذرا بھر بھی رحم نہ کھایا اور نہ ہی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، تو وہ کہنے لگیں، یعنی سب کہہ اٹھیں، حاشا للہ، پاکیزگی اللہ کے لیے ہے، یہ بندہ نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے یہ مگر فرشتہ عزت والا، یعنی یہ تو کوئی باعزت فرشتہ ہے۔ یعنی اپنی بے بسی کو ٹالنے کے لیے، اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے یوسف علیہ السلام کی تعریف میں مشغول ہو گئیں۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ یہی چاہتی تھی کہ ان کو یہ بات بتائے کہ میرا حسن یا میرے حربے کم نہیں تھے، لیکن یہ بندہ ہی ایسا ہے کہ یہ مانتا نہیں۔ قالت، اس نے کہا، فذلکن الذی، پس یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم سب لمتننی فی، مجھے ملامت کرتی تھیں۔ فذالک، یہ تو ایک صیغہ ہے جس کو جو مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگلی ضمیر سے پتہ چلتا ہے کہ مخاطب مرد ہیں یا عورتیں، تو کنہ کی ضمیر مؤنث لگا دی گئی ہے۔ ذالک اسم اشارہ ہے اور کنہ آگے مؤنث کا صیغہ لگا دیا گیا، اور آگے الذی یہ مذکر کے لیے ہے، یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، یعنی اس نے یہ بات کہی کہ تم سب اس شخص کے بارے میں مجھے ملامت کرتی تھیں، یعنی تم مجھے کہتی تھیں کہ تم اس کو منوا نہیں سکی ہو، اب بتاؤ کیا ہوا۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اور البتہ تحقیق میں نے اس کو پھسلانا چاہا تھا اس کے نفس سے، فَاسْتَعْصَمَ، پس وہ بچے رہے ہیں۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ،
اور ضرور اگر انہوں نے وہ کام نہ کیا، لَإِن لَّمْ يَفْعَلْ، اگر اس نے وہ کام نہ کیا جس کا میں نے اس کو حکم دیا ہے، تو ضرور یہ قید کر دیا جائے گا یا ذلیل ہونے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی عزیز مصر کی بیوی نے ان کو ملامت کرتے ہوئے اپنے ارادے اور پروگرام کو دوبارہ دہرایا کہ میں ابھی بھی اپنے ارادے پر قائم ہوں، اور وہ جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ خواتین جو آئی ہیں یہ میری مدد کرنے کی بجائے یہ تو خود ہی فریفتہ ہو بیٹھی ہیں، تو اس نے اپنے ارادے کو دوبارہ دہرایا کہ میں اس کو ہاتھ سے نہیں نکلنے دوں گی، اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو یہ قید تو کیا جا سکتا ہے لیکن چھوڑا نہیں جا سکتا، اور اس کو رسوا کر دیا جائے گا معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی خود حفاظت کرنے والا ہے۔ ان آیات کی یہ تفسیر جو اس وقت کی گئی ہے، اس میں کئی مفسرین اس تفسیر کے حامی ہیں، جبکہ عام اس کی تفسیر یہ کی جاتی ہے، عام کتابوں کے اندر اس کی یہ تفسیر ہے، بلکہ 20 تفسیروں کے اندر یہی اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اس کے حسن کو دیکھنے میں اس قدر محو ہو گئیں کہ ان کو ہوش ہی نہ رہا اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ لیکن یہ تفسیر قرینِ قیاس نہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام اسی محل میں پلے بڑھے تھے، کئی سالوں سے رہ رہے تھے، اور ان کا حسن عام تھا، یعنی سب ان کو جانتے تھے کہ یہ بہت حسین ہیں۔ ویسے بھی یعنی حسن یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ انسانوں سے کسی اور شکل کے تھے، شکل تو انسانی ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جاذب نظر بنایا تھا، ان کے اندر جو کشش رکھی تھی وہ نیکی اور تقوی کی کشش تھی، حسن کی کشش تھی۔ تو اب کیسے ہو سکتا تھا کہ انہوں نے ایک شخص کو جب کئی سالوں سے وہ اس کو دیکھ رہی ہیں تو اب دیکھ کر اس کے حسن میں اس قدر کھو جائیں کہ اپنے ہاتھ کاٹ لیں؟ یہ یعنی قرینِ قیاس نہیں ہے، آیات کے مطابقت اس میں نہیں ہے۔ تو اس میں پہلی تفاسیر کا انکار نہیں آتا، بلکہ ایسے ہی ہے کہ قرآن مجید کے علوم اس کو جتنی بھی دفعہ پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ اس میں نئے سے نئے مفہوم اور نئے سے نئے معانی انسان کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں۔ تو تفسیر القرآن میں مولانا مفسر حافظ عبدالسلام صاحب نے اس کی یہ تفسیر فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی تفسیر اس کے زیادہ قریب محسوس ہوتی ہے، کیونکہ یہاں جتنے بھی صیغے ہیں سب جمع مؤنث کے بولے گئے ہیں، اور پھر اسی طرح جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے بلانے کے لیے آدمی کو بھیجا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ بادشاہ سے جا کر پوچھو، فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ۔ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ ان عورتوں سے پہلے یہ بات پوچھو کہ ان کا کیا بنا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے مکر کو جاننے والا ہے۔ یہاں بھی بکیدہن یہ جمع مؤنث کی ضمیر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، یعنی یہ مکر اب ایک عورت کا نہیں رہا تھا بلکہ اس پورے گروہ کا تھا جن کو بلایا گیا تھا، اور بلانے والی ان نے جب دیکھا کہ یہ اپنی طرف راغب کر رہی ہیں تو اس نے پھر دوبارہ یہ تنبیہاً کہہ دیا کہ یہ میرا ارادہ ہے، اور یعنی میرے اس ارادے کے اوپر کوئی اور غالب نہیں آ سکتی۔ واللہ تعالی عالم۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ یوسف علیہ السلام نے صورتحال کو جب دیکھا تو ظاہر ہے کہ پریشان ہوئے کہ پہلے تو ایک عورت تھی، اب یہ ساری اکٹھی ہو کے آ گئی ہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، کہنے لگے کہ اے میرے رب، سجن احب الیہ، مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے، یدعوننی یہ بھی دیکھیں کہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، جس بے حیائی کی طرف یہ سب عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ یعنی اس نے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر یہ نہ مانا تو قید کر دیا جائے گا، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے تو قید بہتر ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر تو نے مجھ سے ان سب کے مکر کو نہ پھیرا، کیدہن یہ بھی جمع مؤنث کی ضمیر ہے، یعنی ان سب عورتوں کا مکر تھا، اصب الیہن تو میں مجبوراً ان کی طرف جھک جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن۔ بس اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور یوسف علیہ السلام سے ان عورتوں کا مکر پھیر دیا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جمع کا ذکر کیا ہے جو تفسیر القرآن کی تفسیر کی تائید ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر ظاہر ہو گیا ان کے لیے، یہ لہم یہ مذکر کی ضمیر ہے، یعنی بادشاہ اور اس کے وہ تمام ساتھی وزراء اور اس کے جو مشیر تھے جن کی بیویوں نے یہ سارا کھیل کھیلا تھا، ان سب کو یہ بات روشن ان کے سامنے ہو گئی، کھل کر سامنے آ گئی کہ یہ کام صحیح نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا جائے۔ پھر پڑھتے ہیں ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر ظاہر ہو گیا ان کے لیے اس کے بعد کہ انہوں نے مختلف نشانیاں دیکھیں، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، کہ وہ ضرور یوسف علیہ السلام کو قید کر دیں ایک وقت تک، یعنی انہوں نے اس کا حل یہی سمجھا کہ ان کو کچھ عرصہ کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے۔ یہی ظلم کی منہ بولتی دلیل ہوتی ہے کہ مجرم کو چھوڑ دیا جائے اور غیر مجرم کو پکڑ لیا جائے، کہ عورتوں کو بے حیائی سے نہیں روکا گیا بلکہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا۔ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی کہ جب کنویں سے نکلے تو وہاں بھی اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ نے مصر پہنچانا تھا، وہاں پہنچے اور بادشاہی پر پہنچنے کے لیے اب قید بھی ان کے لیے ضروری تھی، کیونکہ یہی رستہ تھا جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی کے تخت پر بٹھانا تھا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو اور نوجوان۔ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ بے شک میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کرتا ہوں یا شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه، اور دوسرے نے کہا کہ بے شک میں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جس سے پرندے کھاتے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتاؤ، بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ تم بہت نیک ہو۔ یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیل میں کچھ عرصہ بیت چکا تھا، اور ظاہر ہے کہ اپنی نبوت کی وجہ سے یہ جیل خانے میں واحد ہی تھے، ان کے برابر کا اور ان جیسا علم اور تحمل اور یعنی سوچ اور فکر رکھنے والا کوئی دوسرا شخص موجود نہیں تھا۔ تو جب ان دو شخصوں نے ایک ہی رات میں خواب دیکھا، اور یہ دونوں بادشاہ کے ملازم تھے، ان میں سے کہا جاتا ہے کہ ایک تو شراب پلانے والا تھا اور ایک باورچی تھا، اور ان دونوں کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے صفائی کا اہتمام نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے بادشاہ نے اپنے غرور کی وجہ سے ان کو قید میں ڈال رکھا تھا۔ جب انہوں نے اپنے ہی پیشہ کے متعلق خواب دیکھا تو یوسف علیہ السلام سے پوچھا۔ یوسف علیہ السلام کو تبلیغ کا یہ موقع بہترین نظر آیا۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ، کہنے لگے کہ نہیں آئے گا تمہارے پاس وہ کھانا جو تم دیے جاتے ہو، الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، مگر میں تم دونوں کو اس کی تعویل بتا دوں گا اس سے پہلے کہ کھانا تمہارے پاس آئے۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ تم دونوں کے لیے وہ تعبیر ہوگی جو مجھے میرے رب نے سکھائی ہے۔ یعنی انہوں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ میں تمہارے مشرکانہ مذہب پر نہیں ہوں بلکہ میں اپنے اللہ کے دیے ہوئے دین پر ہوں۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، بے شک میں نے ایسی قوم کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے ساتھ وہ کفر کرنے والے ہیں۔ یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ پہلے یہ ان کے مذہب پر تھے، نہیں، یہ تو نبی کے بیٹے تھے اور شروع سے ہی توحید پرست تھے۔ نبی ویسے بھی توحید پرست ہی ہوتے ہیں، اگرچہ کافروں کے دائرے کے اندر رہ کر ہی کیوں نہ پڑے۔ مقصد یہ تھا کہ میں اس مذہب کو نہیں مانتا۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب،
اور میں نے پیروی کی ہے اپنے باپ دادا کے مذہب کی، ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے مذہب کی۔ یعنی ان تینوں کی بہت اچھی شہرت تھی، بہت لوگ ان کو اچھی طرح سے جانتے تھے اور ان کی نیکی اور ان کی نبوت کے وہ لوگ جاننے والے تھے، اس لیے انہوں نے ان کا ذکر کیا۔ لیکن یہاں اپنا ذکر نہیں کیا کہ میں بھی نبی ہوں، حالانکہ پیچھے اشارتاً یہ بات کہہ آئے ہیں کہ مجھے جو میرے رب نے سکھایا ہے اس کے مطابق میں تمہیں بتاؤں گا، لیکن انکساری کے لیے یہاں اپنا ذکر نہیں کیا۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، کہنے لگے کہ ہمارے لیے یہ بات لائق نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر بھی اور لوگوں پر بھی، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یا صاحبی السجن، اے میرے قید کے ساتھیوں، اارباب متفرقون خیر، کیا مختلف رب بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو واحد ہے اور زبردست ہے۔ یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس قید کے اندر اور ان کے سوال پر اس چیز کو مناسب سمجھا کہ اب ان کو توحید کی تبلیغ کی جائے، کیونکہ جب کوئی شخص کسی کی طرف رجوع کرتا ہے اور کسی مجبوری میں پھنسا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت تو اس کی بات کو توجہ سے سن لیتا ہے اور اس کے بات کا انکار بھی نہیں کر سکتا۔ تو انبیاء علیہ السلام کا یہی شیوہ ہے کہ وہ وعظ و تبلیغ کے کسی بھی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے مواقع ان کو سنبھالنے کی اور قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی توحید کو بیان کریں اور خود اپنے اوپر بھی اس کی توحید کو نافذ کریں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔